دوستوں آپ کے ہمیں بہت سے کمنٹس ملتے رہتے ہیں جس میں اکثر و بیشتر یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ ہم اردو ادب کی یا اردو زبان کی تاریخ یا اس کے کلاسیکل شعراء کے بارے میں یا مصنفین کے بارے میں بات کریں جو کہ کمپٹیٹیو ایگزامز یا سول سروس ایگزامز کے لیے جیسے یو پی ایس سی ہے، یو پی ایس ایس سی، ایس ایس سی، یو جی سی، این ای ٹی، اس طرح کے بہت سے ایگزامز ہیں ان کے لیے فائدے مند ہو۔ تو آج ہم نے اپنا یہ پہلا ویڈیو بنایا ہے جس میں ہم اردو ادب کے کلاسیکل مصنفین کی تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی غور سے دیکھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ تو اس سیریز کی یہ ہماری پہلی کڑی ہے اور اس پر ہم بات کریں گے اردو کلاسیکل مصنفین پر، ان کے بارے میں تمام تفصیل، جیسے ان کی سن پیدائش، جائے پیدائش، کب وفات ہوئی اور ان کی مشہور تصانیف وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس نام کو چنیں گے جو اردو کا بے حد جانا مانا نام ہے، میر امن۔ ان کی پیدائش ہوئی 1748 عیسوی میں دلی میں اور وفات ہوئی 1802 میں۔ ان کی مشہور تصانیف میں باغ و بہار اور گنج خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں سے باغ و بہار ایک شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ پھر ہے رجب علی بیگ سرور۔ ان کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی 1785 میں اور ان کی وفات ہوئی 1869 میں، رام نگر میں یعنی بنارس میں ایک جگہ ہے وہاں پر۔ ان کی مشہور تصانیف میں فسانہ عجائب، سرور سلطانی، گلزار سرور اور انشاء سرور شامل ہیں۔ پھر نام آتا ہے اردو شاعری کے ایک ایسے لیجنڈ کا جس نے نثر اور نظم دونوں میں اپنے نام کو غالب رکھا، یعنی اسد اللہ خان غالب۔ ان کی پیدائش ہوئی 1797 27 دسمبر کو آگرہ میں اور ان کی وفات ہوئی 15 فروری 1869 میں دلی میں۔ مشہور تصانیف میں اردو معلی، عود ہندی اور دیوان غالب شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی 11 اکتوبر 1817 کو دلی میں اور ان کی وفات ہوئی 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں آثار السنادید، خطبات احمدیہ اور بغاوت ہند۔ پھر محمد حسین آزاد 5 مئی 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 22 جنوری 1910 کو ہوئی۔ ان کی مشہور تصانیف میں سخندان فارس، نیرنگ خیال، آب حیات، دربار اکبری وغیرہ شامل ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کی مشہور تصانیف میں مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب شامل ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 کو ضلع بجنور میں ہوئی اور ان کی وفات 3 مئی 1912 کو دہلی میں ہوئی۔ ان کی مشہور تصانیف میں مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسوء، ابن الوقت، رؤیا صادقہ، فسانہ مبتلا، انتخاب الحکایات شامل ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 3 جون 1857 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 18 نومبر 1914 کو ہوئی۔ ان کی مشہور تصانیف الغزالی، سوانح مولانا روم، الکلام، موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم، المامون، الفاروق، سیرت النبی ہیں۔ عبد الحلیم شرر 14 جنوری 1860 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1926 میں ان کا انتقال ہوا۔ مشہور تصانیف میں ملک العزیز، ورجینیا، منصور و موہنا، فتح اندلس، فردوس بری، ایام عرب، دربار رامپور شامل ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1800
1946 میں لکھنؤ میں ہوئی اور ان کی وفات 1903 میں ہوئی۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں فسانہ آزاد، سیر کوہسار، جامع سرشار، خدائی فوجدار، طوفان بدتمیزی اور کامنی۔ پھر ہے فرحت اللہ بیگ، 1883 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1948 میں انتقال ہوا۔ مضامین فرحت: دلی کا یادگار، مشاعرہ، پھول والوں کی سیر، دہلی کی آخری شمع، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی ان کی تصانیف ہیں۔ راشد الخیری 1868 میں دلی میں پیدا ہوئے، وفات ہوئی 1936 میں۔ مشہور تصانیف ہیں صبح زندگی، شام زندگی، شب زندگی، نوحہ زندگی، بنت الوقت، روداد نفس، آمنہ کا لال۔ منشی پریم چند کی پیدائش پانڈے پور میں 1880 میں ہوئی اور ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں روشنی، بڑے گھر کی بیٹی، بوڑھی کاکی، کفن، گودان، بازار حسن، میدان عمل، چوگان ہستی، بیوہ، پریم پچیسی اور پریم بتیسی جیسی تصانیف شامل ہیں۔ پھر ہے خواجہ حسن نظامی، جن کی پیدائش 1879 میں دلی میں ہوئی اور ان کی وفات 31 جولائی 1955 کو دلی میں ہی ہوئی۔ ان کی تصانیف ہیں بیگمات کے آنسو، غدر کے فرمان، بہادر شاہ ظفر کا مقدمہ، غدر کی صبح و شام، گاندھی نامہ، یزید نامہ، سفر نامہ ہندوستان۔ مولوی عبدالحق 1872 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف ہیں چند ہم عصر، مقدمات عبدالحق، انتخاب کلام میر، انمری بیگم، قواعد اردو۔ پھر ہے ابوالکلام محی الدین احمد آزاد، 11 نومبر 1888 کو مکہ یعنی سعودی عرب میں ان کی پیدائش ہوئی اور 22 فروری 1957 کو دلی میں انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف میں غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن شامل ہیں۔ پھر ہیں پنڈت برج نارائن چک بست، 19 جنوری 1882 کو فیض آباد میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات ہوئی 12 فروری 1926 کو رائے بریلی میں۔ مشہور تصانیف ہیں صبح وطن، مضامین چک بست، روح چک بست۔ نیاز محمد خان یا نیاز فتح پوری کے نام سے ہم جنہیں جانتے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی 28 دسمبر 1884 کو بارہ بنکی میں اور وفات ہوئی 24 مئی 1966 کو کراچی پاکستان میں۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں نگارستان، جمالستان، شاعری کا انجام۔ پھر ہے اردو تنقید کا ایک بہت بڑا نام سید احتشام حسین رضوی، جن کی پیدائش 21 اپریل 1912 کو اعظم گڑھ میں ہوئی اور جن کی وفات 1 دسمبر 1972 کو ہوئی۔ ان کی مشہور تصانیف میں ہیں ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، تنقیدی جائزے، تنقیدی نظریات، تنقید اور عمل تنقید، روایت اور بغاوت، روشنی کے دریچے۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش 22 نومبر 1884 کو بہار میں ہوئی اور وفات ہوئی 23 نومبر 1953 کو کراچی پاکستان میں۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں عرض القرآن، سیرت عائشہ، لغات حیات شبلی، خیام اور نقوش سلیمانی۔ عبد الماجد دریابادی کی پیدائش 1892 میں دریاباد میں ہوئی۔ ان کی وفات 1977 میں بارہ بنکی میں ہوئی۔ مشہور تصانیف ہیں فلسفہ اجتماع، مبادئ فلسفہ، تمدن اسلام، مولانا محمد علی کی ڈائری۔ پطرس بخاری کی پیدائش 18 اکتوبر 1898 میں پشاور پاکستان میں ہوئی۔ وفات ہوئی 5 دسمبر 1958 کو نیو یارک میں۔ مشہور تصانیف ہیں پطرس کے مضامین اور پطرس کے خطوط۔ شوکت تھانوی 1904 میں متھرا میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1963 میں ہوئی۔ مشہور تصانیف ہیں خدا نخواستہ، موج تبسم، مولانا، ماں بدولت، بار خاطر اور گرگٹ۔
सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब 1893 में पैदा हुए, वफात हुई 1975 में लखनऊ में। मशहूर तसानीफ हैं हमारी शायरी, जिक्र मीर, तारीख मरसिया, आब हयात का तनकीदी मुताला, रूह अनीस और इंदर सभा। कुर्रतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1926 को अलीगढ़ में पैदा हुई और उनकी वफात 21 अगस्त 2007 को नोएडा में हुई। उनकी तसानीफ हैं मेरे भी सनम खाने, सफीनाए गमे दिल, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, आग का दरिया, चांदनी बेगम, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार। राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 को सियालकोट हिंदुस्तान में हुई और वफात 1 नवंबर 1984 को हुई। उनकी मशहूर तसानीफ हैं एक चादर मैली सी, दाना ओ दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और कोक जली। मुजफ्फर हनफी, उनकी पैदाइश 11 अप्रैल 1936 को खंडवा हिंदुस्तान में हुई। उनकी मशहूर तसानीफ हैं जिहाद व जुस्तजू, नकद रेजे, पर्दा सुखन का, पानी की जबान, शाद आरफी, शख्सियत और फन, वजाहती किताबें वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज के लिए ये हमारी एक छोटी सी पेशकश थी जो उर्दू अदब से जुड़ी हुई थी, यानी ये उर्दू अदब का एक खाका था। आपके लिए यकीनन ये वीडियो इसलिए कारआमद होगा कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसका एक हिस्सा उर्दू अदब है, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।